السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت ہی پیارا بیان۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے، ہمیں اس کا پابند ہونا چاہیے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، جزاک اللہ۔ تو سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ یہ زندگی قیمتی ہے، یہ وقت قیمتی ہے، یہ دن رات قیمتی ہے، یہ صبح شام قیمتی ہے۔ ایک ایک دن نہیں، ایک ایک گھنٹہ نہیں، ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ دوبارہ نہیں ملنا ہے۔ لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے یہ دوبارہ مل سکتے، خدا نہ خواستہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے یہ دوبارہ مل سکتے۔ جو زندگی ضائع ہوئی، جو وقت ضائع ہوا، جو دن ضائع ہوا، جو رات ضائع ہوئی، جو صبح جو شام ضائع ہوئی، وہ نہیں ملنی۔ آج مال کی حفاظت کر رہے ہیں، چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وقت کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ زندگی کو قیمتی نہیں بنایا جا رہا۔ وقت قیمتی ہے، زندگی قیمتی ہے، ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سمجھ میں آ جائے، خدا نہ خواستہ پیسوں کا نقصان ہو جائے نا، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ زیور گم ہو جائے، سارا گھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وقت ضائع ہو گیا کوئی پرواہ نہیں۔ جنت جہاں سب کچھ ملے گا، ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جنت میں کس چیز کا افسوس ہے؟ جو وقت دنیا میں ضائع ہوا، جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، اس کا افسوس جنت میں بھی ہونا ہے۔ ایک دن گزر گیا زندگی کا، یہ دوبارہ نہیں ملنا ہے۔ آج کی رات گزر گئی، یہ دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ یہ آج کا جمعہ، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملنا ہے۔ اس زندگی کو کیسے قیمتی بنائیں گے؟ ہے تو قیمتی، بنے گی کیسے؟ وقت کا صحیح استعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اور کب تک سو رہے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ کب اٹھ کے آتے ہیں سو کے؟ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کب اٹھے؟ بیوی کب اٹھی؟ بیٹا کب اٹھا؟ آپ کی بہو کب اٹھی؟ آپ صبح کب اٹھے ہو؟ شریعت کا مزاج، اسلام کا مزاج، ایمان کا تقاضا، کلمے کا تقاضا، اللہ کا مطالبہ، نبی کا مطالبہ، رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا۔ سب سے زیادہ برکت والا وقت کون سا ہے؟ 3 اوقات سب سے زیادہ برکت والے ہیں۔ 3 اوقات۔ پہلے نمبر پر تہجد کا وقت، سب سے زیادہ برکتیں نازل ہونے کا وقت تہجد کا ہے۔ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کا، 1 گھنٹہ پہلے کا یہ وقت سب سے زیادہ برکتیں، رحمتیں اوپر سے نازل ہو رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر فجر کی اذان سے لے کر اشراق تک۔ تیسرے نمبر پر اشراق سے لے کر چاش تک، اشراق سے لے کر 9، 10، 11 بجے تک۔ یہ برکتوں کا وقت ہے، یہ برکتوں کا وقت ہے۔ اب آپ سب دیکھو، ان تینوں اوقات میں اکثریت کیا کر رہی؟ اکثریت کیا کر رہی؟ سو رہی، برکتوں سے محروم، رحمتوں سے محروم، خیروں سے محروم۔ اللہ توفیق دے تہجد میں اٹھے، چلو نہیں اٹھ سکے، چلو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فجر میں اٹھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، نماز پڑھے، مسجد آئیں، دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھو، آپ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہو، آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بیٹے نے پڑھی، آپ کی بیٹی نے پڑھی کہ جی عید پہ گوشت نہیں ملا، بڑی پریشانی ہے۔ خاتون آئی کہ جی وہ بچوں کے کپڑے نہیں بنے عید پر۔ میں نے کہا آپ کے بچے سارے فجر میں مسجد میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو فجر میں اٹھتے ہی نہیں۔ آپ کو پریشانی ہے کوئی؟ عید پہ نئے کپڑے بنانا تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی سنت مستحب نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو جو ہیں آپ کے پاس۔ بھئی بچے فجر میں نہیں اٹھتے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی کوڑن ہے، کوئی ندامت ہے؟ دیکھو فجر کی نماز چھوٹنے پر اگر یہ کیفیت ہے کہ پھر کیا ہوا، اس کا مطلب ہے ایمان، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ آپ کے بیٹے نے فجر نہیں پڑھی اور آپ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ آپ فجر میں مسجد میں نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کیسے؟ اللہ کو راضی کرے، اعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کرے،
رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یا جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں، ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے۔ یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو، معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عباد اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے وقت کے بارے میں بتایا ہے، ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بروکار لا کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، دین کا کام کرنا چاہیے، تبلیغ کے لیے جانا چاہیے۔ اسی میں ہمارا وقت گزرے تو ہمارا وقت قیمتی ہو جائے گا، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ السلام علیکم۔